والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کے حریت کو پاک کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر بحر آسنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجا دھار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی ناپاک اور گھناؤنی سازش ہو رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز آجری سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت ہی قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت میں بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوموں بے قصوروں کو اس فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کا رہا سا امن چین چھن گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں وہ گیت گایا جاتا ہے جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں یہ ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، لہٰذا پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ آپ مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی کہ مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک ہم مذہب اسلام پر اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیم
تقدیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق ہند سلطان جاہلون کے جذبہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محض جنگ قائم کی اور اس بات کی تہیہ کر لی کہ غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکس ہو کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ایک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطانی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگ مردہ میں آزادی کی بڑھتی لہر دوڑا دی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر آزادی کے خاطر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہ راہ سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانتے ہیں، میں ان غداروں سے کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کریں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی